ایک اہم بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایک سنجیدہ کام پہ بھیجے گئے ہیں، وہ ہے اللہ کو راضی کر کے واپس اس جنت کو حاصل کرنا. اسی لیے ہمیں یعنی آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ دادا کو، ہمارے ماں باپ کو جنت کا ایک نظارہ کرایا گیا، کچھ عرصے ان کو وہاں رکھا گیا تاکہ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کے، اسی لیے ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس میں ہمیشگی مل جائے تو بہت اچھا ہو، دوام مل جائے. تو یہی بات جاننے کے بعد شیطان نے ان کو جو ورغلایا تو یہ کہہ کر کہ تم تکونا خالدین، تم دونوں ہمیشگی حاصل کر لو گے، وہ تکونا ملکین، تم دونوں جو ہے بادشاہ ہو جاؤ، یہ فرشتے ہو جاؤ گے، گویا موت تمہیں نہیں آئے گی، فرشتوں والی صفات ہو جائیں گی، تم اطمینان سے چلو پھرو گے، ادھر ادھر کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. یعنی تم جو الٹیمیٹ جنت چاہتے ہو یہی تو ہے، یہ پھل کھا لو، اس سے تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا ہمیشگی. تو وہ انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے یہ خواہش. تو اس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تیار کرو اپنے آپ کو اور وہی جنت حاصل کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اس جنت کی طرف، مغفرت کی طرف. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آپس میں مسابقت کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اپنے رب کی جنتوں میں کمپیٹ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس جنت میں چلے جاؤ گے تو تمہارے باقی سارے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے، تم جو چاہو گے کرو گے، جو سیلیبریٹ کرنا چاہو کرنا، جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے تم کر سکو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہمیں دینے کے لیے کچھ امتحان میں ڈالتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو ڈالا کہ ایک پھل نہیں کھانا، ہمیں بھی یہاں پہ کچھ چیزوں سے روکا ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرے، کچھ تو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، کچھ چیزیں مباحات کے قبیل سے ہیں، جائز ہیں لیکن وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کریں گی، ان سے بھی بچنا چاہیے. جتنے ڈسٹریکٹرز ہوں، وقت کو چرا لینے والے اعمال ہوں، ان سے بچنا چاہیے. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کے امتحان کے پیچھے بہت پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، صبح شام کرواتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، بچوں کی بھی جان نہیں چھوڑتے، صبح شام پڑھاتے ہیں، ٹیوشن بھی لگاتے ہیں، خود بھی اسکول کے بعد لگے رہتے ہیں، تو بہت جان مارتے ہیں کسی طرح بچے اچھا پڑھ لیں. پھر پڑھانے کے بعد انہی کی آخرت کے لیے، انہی کی یعنی کیریئر کے لیے، بالآخر انہیں ہی فائدہ ہونا ہے اس کا. اب اتنی محنت کے بعد وہ بچہ جب امتحان دینے جاتا ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں دعائیں پڑھ کے، خوب صلاۃ الحاجت پڑھوا کے، کچھ اس سے صدقہ کروا کے، برکتیں ہو جائیں اس لیے درود شریف سے ابتدا کروا کے. اب وہ بندہ پرچہ دے رہا ہے، بیٹا یا بیٹی، اور اماں ابا جنہوں نے اتنی محنت کی ہے وہ آڈیٹوریم میں اوپر بیٹھے ہوئے، ارینا میں اوپر بیٹھے ہوئے، بالکنی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور نیچے یہ پرچہ دے رہے ہیں. تو اس کو نہیں پتا کہ ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، بس یہ اپنا پرچہ دینے میں لگا ہوا، اور پتا ہو تب بھی. اور اس دوران میں اماں ابا مستقل یہ دیکھیں کہ کبھی تو یہ انگڑائیاں لینے لگتا ہے، کبھی تھوڑا سا کھجلانا شروع کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے ادھر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ پردے دیکھتا ہے، دیوار دیکھتا ہے، کبھی زمین پہ کارپٹ اس کے نقوش اور اس کے نقوش و نگار کے اوپر اس کا تبصرہ کرتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد کوئی دکان سے سامان لے کر آتا ہے ٹھیلے پر یا اپنے کسی کارٹ میں، تو اس سے چیزیں خریدنے کی فکر کرتا ہے. پھر اپنا لنچ نکالتا ہے، اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر انہی باتوں میں لگا رہتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بیچ میں کوئی ایک آدھ چیز لکھتا ہے، پھر انہی چکروں میں پڑا ہوا ہے. تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی کہ اتنا وقت اس کو ملا ہے، اس میں زیادہ یہ ضائع کر رہا ہے، کم کام کرتا ہے، بیچ میں تھوڑا سا لکھ کے تھک جاتا ہے، کیا کر رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، فوکس اس کا درست نہیں ہے. بس یہی کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ ہر وہ چیز جو میرے لیے لیگلی الاؤڈ ہو، اسلامی طور پر الاؤڈ ہو، بس وہ سب کر جاؤں میں. سوال ہی یہ کرتے کہ ایسا کرنا درست ہے. ایسا کرنا درست تو دور کی بات ہے کہ ایسا کرنا اللہ کے قریب کرے گا کہ نہیں، مجھے میرے ٹارگٹ سے قریب کرے گا یا دور کرے گا. یہ ڈسٹریکٹرز ہیں سارے، ان چکروں میں اپنے آپ کو الجھانا، یہ رکتی نہیں، یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ کھجلی کی طرح ہے، جب تک خون نہ نکلے کھجلاتے رہنے کا مزہ آتا ہے. تو دنیا کے مزوں کے چکر میں نہ پڑے. دیکھیے دوسرے بچے
کیا کرتے ہیں، چھوٹے کیا کرتے ہیں، بڑے کیا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. پوری دنیا بھی کرنے لگے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمارے لیے انف مزہ ہے الحمدللہ. کھانا مل جاتا ہے 2-3 وقت، اطمینان سے سو لیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ گھر میں گزار لیتے ہیں وقت. یہ سارے مزے ہمارے لیے بہت کافی ہیں. اس کے علاوہ مزید مزوں کو بہت زیادہ ڈھونڈنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، خاندان میں جمع ہو گئے، دوستوں میں جمع ہو گئے، بات چیت ہو رہی ہے، چٹ چٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. عید بھی آگے، بقرعید آگے، کبھی کوئی اور دن بھی ہو گیا، شادیاں کسی کے، تو اس میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہو گیا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن نہیں، ان سے اطمینان نہیں ہوتا. اس لیے کہ زندگی کا تو مقصد ہی مزے ہے. جو ایمان والوں کے زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. ہم نے بنا لیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی رہیں تو جیسے غیر مسلم ہیں ویسے، لیکن دنیا کے مزے ہم ویسے کریں، لیکن آخرت میں ہمیں جنت مل جائے. دونوں جگہ ہم فرسٹ آ جائیں. یہ نہیں ہوتا ہے. یہ بچکانہ حرکتیں ہیں، احمقانہ حرکتیں. اس سے بچنا چاہیے. قربانی دیے بغیر کام نہیں بنتا. بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بچہ اس کے مقابلے میں جو مستقل لکھ رہا ہو پرچہ، اور نان اسٹاپ محنت کر کے پرچہ لکھ رہا ہو، اور ایک وہ کہ جو لیگلی باتھ روم جانے کی اجازت ہے امتحان کے دوران، لیکن 4 دفعہ جاتا ہے. اس کو اجازت ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لے ٹھیلے سے، وہ کرتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. تو لیگلی تو وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے چل رہا ہے، کیونکہ وہ یہ پوچھا کہ یہ لیگل ہے. یہ نہیں ہے، لیکن تمہارا نقصان ہوگا. تو کہیں گے اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ میں دیکھ لوں گا. تو آپ کا ٹارگٹ جو خراب ہو رہا ہو، آپ کو جو حاصل کرنا وہ نہ ہو پائے، اس کی فکر نہیں ہے. اس کی فکر ہے کہ کچھ مزے ہو جائیں. تو مزے تو یقیناً ہو جائیں گے تھوڑے بہت، لیکن وقتی. کیونکہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ زندگی اتنی عجیب و غریب ہے، اتنی مختصر اور بیکار ہے کہ اس کے مزے بھی عارضی، اس کی تکلیفیں بھی عارضی. ہر چیز گزر جاتی ہے، رہے گی نہیں ہمیشہ. تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. وقتی تنگی پریشانی برداشت کر کے آدمی نکل جائے. صحابہ کے بارے میں سوچے. یعنی اگر عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لگاتار 2 سے 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا پکا کے کچھ کھا سکیں. ہم 3 دفعہ چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے بیچ میں گزر جاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. گزارا پانی اور کھجور پہ کر رہے ہوتے تھے. آدمی کچھ تو سوچے. وہ دنیا کے سب سے قیمتی لوگ اپنی زندگی کیسے گزار گئے، وہ معیار ہے ہمارے لیے. اسوہ حسنہ تو وہ ہے، سبیل المؤمنین تو وہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم تو وہ لوگ ہیں، منعم علیہم. ان کے راستے پہ چلنا چاہیے کہ دوسروں کے راستے پہ چلنا چاہیے. اپنی نفس کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہیے. اسی میں لگے ہوئے. اسی لیے زندگیوں میں اطمینان سکون نہیں ہے. جو لوگ ان سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ادھر ادھر تنگی پریشانی میں آ جاتے ہیں، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کا فوکس ٹھیک نہیں ہے. وہ وقت تو آپ کے پاس لمیٹڈ ہی ہے نا. ایک آدمی اس وقت کو آخرت کی فکر میں لگا رہا ہے، دوسرا اس آدمی اس کو کسی اور جائز کام میں، لیکن وہ جو کہ آخرت میں اس کو فائدہ نہیں دے، نقصان بھی نہ دے لیکن فائدہ نہ دے. تو اس کا وہ وقت ضائع تو ہو گیا نا. دوسرا والا اس سے زیادہ حاصل تو کر گیا، تو آگے بڑھ گئے سارے. تو مفردون ہو گئے، تو سابقون الاولون ہو گئے. تو پھر کہتے ہیں ہم جنت میں بس چھوٹی سی جگہ مل جائے یہ بھی کافی، ہم اتنا آگے جائیں گے. جنت میں تو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. وہ رحمت ہمیں مل گئی ہے کہ نہیں، ہم نے اس کے لیے کام کر لیا ہے کہ نہیں، بس یہی اصل ہے. سرٹیفکیٹ مل جائے جنت میں جانے کا نا، تو پھر جو چاہے کرے. ایمان ہی کی گارنٹی نہیں. اس لیے اس بچپنے سے نکل جانا چاہیے. تفریح، فن، مزے. یہاں یہ ہو جائے، ہائے میرے شوہر نے مجھے نہیں پوچھا، ہائے فلاں ساس نے دیکھو پھر دوبارہ مجھے سالگرہ پہ یا اینیورسری پہ نہیں کہا، ہم بھی ان کو مدرس ڈے پہ نہیں کہیں گے. کیا عجیب و غریب نمائشیں ہیں اور دکھاوے ہیں. اللہ فضل فرمائے.